دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ولی کامل کی، ایک سلسلہ نقش بندیہ کے ایک ایسے جلیل القدر، ایک ایسے ولی کامل کی بارگاہ کی زیارت کرائیں گے جن کے جلال کا شہرا بہت مشہور ہے۔ آپ اتنے جلیل القدر ولی کامل تھے کہ آپ جب ذکر الہی کے لیے بیٹھا کرتے تو آپ کے بیٹھنے کا نشان اس پتھر پر پڑ جایا کرتا۔ اللہ اکبر۔ اور آج بھی آپ کی بارگاہ میں روزانہ لوگ حاضر ہوتے ہیں اور فیض پاتے ہیں، اور اگر آپ کا کوئی کام بن نہ رہا ہو، آپ نے اس سے امید چھوڑ دی ہو، تو آپ اس آستانے پر آ جائیں تو اللہ کے کرم سے آپ کا وہ کام منٹوں میں ہو جائے گا۔ جو بے اولاد آیا ہے وہ اولاد کی نعمت سے مالا مال ہو گیا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ یہاں کی مکمل سیرت جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ خانقاہ نقش بندیہ کہاں پر ہے اور کون کون سے بزرگان دین آرام فرما رہے ہیں۔ ناظرین، جو ہمارا پارٹ 2 آنے والا تھا، انشاءاللہ اسی ویڈیو میں ہم جو باقی زیارت بچی تھی اس ویڈیو میں ہم کریں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں، اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ابھی ہم خانقاہ نقش بندیہ کے روضہ خرد میں حاضر ہیں۔ یہ روضہ مبارک حجت الاسلام حضرت سید شاہ ظہیر الدین نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو حضرت سید شاہ عنایت اللہ حسنی حسینی نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت سید شاہ محب اللہ نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت سید شاہ عنایت اللہ حسنی حسینی نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ کے پر پوتے ہوتے ہیں آپ، اور آپ کو خانقاہ نقش بندیہ کے دوم سجادہ نصیر ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ آپ اپنے وقت کے حافظ قرآن اور عالم ربانی اور محدث وقت بھی تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں حیات میں درس حدیث کا درس حاصل کیا اور درس حدیث لوگوں کو دیا کرتے۔ خصوصاً مشکات المصابیح کا آپ نے فارسی ترجمہ کیا۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے تو صوفی کامل بڑے جلالی بزرگ ہوئے ہیں۔ اسی طرح آپ بڑے بہادر جلیل القدر ولی کامل تھے۔ آپ کے جلال کا یہ عالم ہوتا کہ آپ جب ذکر الہی کے لیے کسی پتھر پر بیٹھا کرتے تو ذکر الہی کی جو کیفیت ہوتی، آپ کو اتنا جلال ہوتا کہ آپ کے بیٹھنے کا نشان اس پتھر پر پڑ جایا کرتا۔ اللہ اکبر۔ اور دوستو، یہ واقعہ تو بڑا مشہور ہے کہ جب آپ حج بیت اللہ کے لیے پہلی مرتبہ حاضر ہوئے اور حج بیت اللہ کرنے کے بعد آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت جو مدینہ منورہ کے خادم تھے حضرت شیخ زین الدین یمنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خواب میں ہم غریبوں کے آقا، ہم غریبوں کے داتا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت شیخ زین الدین یمنی رحمۃ اللہ علیہ کو ارشاد فرمایا کہ کل جو ہے ولدی سید ظہیر الدین، یعنی میرا بیٹا سید ظہیر الدین یہاں آنے والا ہے۔ یہ خرقہ نقش بندیہ میں تمہیں عطا کرتا ہوں، تم انہیں یہ جبہ، یہ خرقہ نقش بندیہ انہیں پہنا دینا۔ آپ جب حاضر ہوئے تو آپ کے استقبال کے لیے شیخ محترم حضرت شیخ زین الدین یمنی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ دیکھنے کے بعد حضرت سید ظہیر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہاں پر ہم پہلی مرتبہ حاضر ہوئے ہیں، آپ مجھے کیسے جانتے ہو؟ تو حضرت شیخ زین الدین یمنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی چھبی بتائی اور کہا کل میرا بیٹا ظہیر الدین آئے گا، یہ امانتیں اور یہ خرقہ نقش بندیہ اسے عطا کر دینا۔ تو ناظرین، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا کیا مقام ہوگا۔ آپ کا وصال مبارک لگ بھگ 36 سال کی عمر شریف میں ہوا۔ خانقاہ نقش بندیہ کا روضہ خرد کے نام سے آپ کا روضہ جانا جاتا ہے۔ ناظرین، اس سے آگے کی جو جانکاری ہے، جو ہمیں زیارت کرائیں گے، ہمیں سید عدنان میاں زیارت کرائیں گے، تو چلیے چلتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، اور اگر آپ بالاپور کی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے پلے لسٹ بنا کر رکھے ہیں، آپ وہ سب ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں۔ تو چلیے چلتے ہیں، اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ہر سال کی 28 رجب المرجب کو سالانہ عرس مبارک حجت الاسلام ظہیر الدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ منعقد ہوتا ہے، اور آپ کے اندر چلیں گے، وہاں پر مزارات زیارت کریں گے۔ آئیے، یہ حضرت حجت الاسلام سید شاہ ظہیر الدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا
आस्थान मुबारक है। पहली मज़ार हज़रत सैयद शाह ज़हीरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उसके बाद जो दूसरी मज़ार हैं आपके बरादर सानी सैयद शाह इमामुद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, फिर आपके बरादर सालिस सैयद शाह मासूम उला नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। तीनों हकीकी भाई हज़रत इनायतुल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की पोतरे होते हैं। खतबात जो है तो यहाँ लिखे हुए हैं अरबी के अंदर, इस जानिब भी है उस जानिब भी है। हज़रत मासूम उला रहमतुल्लाहि ताला अलैह के विसाल मुबारक की निस्बत से 1196 विसाल मुबारक की निस्बत से लिखा गया है, और उस जानिब हज़रत सैयद शाह ज़हीरुद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का ये विसाल मुबारक की तारीख़ रहलत लिखी हुई है। यह कदबा है 1141 में हज़रत का विसाल मुबारक हुआ, उसी की तारीख़ रहलत लिखी हुई है। फिर इस जानिब आइए तो हज़रत ज़हीरुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने निकाह नहीं फरमाए थे। आपके जो तीसरे भाई हैं हज़रत मासूम उला रहमतुल्लाह अलैह, उनके 4 साहबजादे थे। इस जानिब सबसे बड़े शहजादे मुतकल्लिमुल इस्लाम सैयद शाह कलीमुल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, फिर इस जानिब उनके फर्जंद सैयद शाह खलीलुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, बीच में जो है हज़रत सैयद शाह मासूमी मुसन्ना रहमतुल्लाह अलैह, इनके फर्जंद हैं। इसके बाद हज़रत सैयद मुंतजिबुद्दीन मुफ्ती क़र्नैन रहमतुल्लाह अलैह, जो इस इलाक़े बरार के पहले मुफ्ती बरार गुजरे हैं। हज़रत उनके साहबजादे हज़रत इमामुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह, उनके साहबजादे आलिम शेखुल मशाइख हज़रत सैयद शाह आलिम मोइनुद्दीन हादी नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। फिर उसके बाद हमारे वालिद बुजुर्गवार से दीगर से सिलसिला चलता हुआ हम तक पहुँचे हैं। एक ये तारीख़ी जो हमारे खानक़ाह नक्शबंदिया के रोज़े शरीफ में जो हौस हैं, हौस मस्जिद और दरगाह शरीफ के बीच में बना हुआ है, और हौस मस्जिद से रकबे में छोटा है। तो इसकी खुसूसियत यह है कि हौस के अंदर मस्जिद का पूरा अक्स नज़र आता है। आप दरगाह शरीफ की जानिब ठहरेंगे तो पूरा अक्स, जबकि मस्जिद का साइज़ हौस के साइज़ से बहुत बड़ी है, तो पूरी मस्जिद का साया अक्स इसमें नज़र आएगा। फिर आप उस जानिब जाएंगे मस्जिद की तरफ तो वहाँ पर दरगाह शरीफ की इमारत का पूरा अक्स आपको हौस में नज़र आएगा। ये भी एक तारीख़ी 300 साल 350 साल पुरानी इमारत की खुसूसियत है, तारीख़ी चीज़ की बनी हुई। आपने जो अंदर खानक़ाह में देखे भाले और जो रखे हुए थे वो हज़रत सैयद शाह नूरुद्दीन पहलवान बाबा हसनी हुसैनी नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हैं, जो हज़रत मुफ्ती क़र्नैन मुंतजिबुद्दीन जन्नती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के भाई होते हैं, और हज़रत मासूम मुसन्ना मुजाहिद इस्लाम नक्शबंदी हसनी हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के दूसरे साहबजादे हैं। तो आप अपने वक्त के बड़े मशहूर और मारूफ पहलवान सूफ़ी बासफ़ा वली कामिल गुज़रे हैं, जो पहलवानी के गुरबी और रूहानी जिस्मानी तरबियत फरमाया करते थे।